کہ جیسے دنیا کی تنظیموں کے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، ایسے اس مبارک محنت والوں کا بھی ایک پروگرام سالانہ ہو گیا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان اجتماعات کے ذریعے سے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ ہر ایمان والے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہے۔ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سمجھنے سے اور اس سے برا کرنے سے اللہ پاک اس کے جینے کو اچھا کرتے ہیں، اور جب یہ ایمان والا دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ اس کے مرنے کو اچھا کریں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر وہ بات نہ سمجھی جائے تو پھر نہ تو ایمان والے کا جینا اچھا ہو سکتا ہے، نہ اس کا مرنا اچھا ہوگا۔ وہ بات کیا ہے؟ تو وہ بات جو دنیا میں نبیوں نے انسانوں کو سمجھائی ہے، ہمیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے وہ باتیں پہنچی ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہاں آدمی بھول جاتا ہے یا غفلت میں آ جاتا ہے، اور غفلت میں آ کر جو اس کے متعلق باتیں کہی گئی، سننے اور سمجھنے کی باتوں کی جو بات ہوئی ہے، اس سے لاوبالی پن برستا ہے۔ نتیجے میں اس کا جینا مشکلات سے بھر جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں، جن کے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ اگر تمہارے کوئی مسائل پہنچے ہیں تو یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ وہ کرتوت کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے سے متعلق جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا نہ کرنے کی چیزیں وہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے نہ کرنے کی چیزیں بری بات ہے، ایسے کرنے کی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی بری بات ہے۔ نہ کرنے کی چیزوں کو کرنے کو تو سب لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن کرنے کی چیزوں کو نہیں کرنا اس کو برا سمجھنے والے کم ہیں۔ ہم سب کو اللہ پاک نے کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارے گا اسی کا جینا ہم اچھا کریں گے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جس کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا اس کا جینا خراب ہو جائے گا، کہ اس دنیا میں ہم اور غیر ایمان والے برابر نہیں ہیں، کہ ایمان والا اور قوموں کی طرح ان کو دیکھا دیکھ کے زندگی جی لے، ان کی طرح جی لے، کہ یہ برابر نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے تو اس دنیا کو جنت بنایا ہے، وہ اپنی جی کی چاہتوں پر اور اپنی جی چاہیوں پر عمل کر لے، نبھ جائے گا، لیکن ہم ایمان والوں کے لیے یہ اللہ نے اس دنیا کو جنت نہیں بنایا ہے۔ ہماری جنت مرنے کے بعد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ کون کیا کر کے آ رہا ہے، کہ ہم سب کو اللہ پاک اس دنیا میں پرکھ رہے ہیں، اور اصل جو ہمارا جینا ہے وہ تو مرنے کے بعد کا جینا ہے۔ ہماری اصل زندگی وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں ہم سے پہلے جا چکے، ہمارے بڑے ہم سے پہلے جا چکے، اور وہ منو من مٹی کے نیچے دفن ہیں۔
جن کے گھروں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جن کی زمینوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حل نہیں ہے. ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے جو بزرگ چلے گئے، ہمارے گھروں کے وڈیل، ہمارے گھروں کے بڑے جو چلے گئے، ان کی قبروں کو کون یاد کرتا ہے، کون اصلاح ثواب کرتا ہے؟ اکثر لوگ اپنے دادا کے گھر میں رہتے ہیں، ابا کے بھی نہیں، دادا کے گھر میں رہتے ہیں، دادا کی پراپرٹی واپرتے ہیں. پوتروں سے پوچھنا کہ دادا کی قبر پر کب گئے تھے. آج سے 100 سال کے بعد اس مجمع میں سے ایک بھی باقی نہیں ہوگا. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ایک آدمی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں ہوگا. شاید ہمارے پوتے ہمیں یاد بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے. کتنے لوگ وہ ہیں اس مجمع میں کہ جن کو اپنے پردادا کا بھی نام یاد نہیں ہوگا. دادا کا تو کسی درجے میں ہوتا ہے، پردادا کا تو شاید نام بھی یاد نہیں ہوگا. اس وقت ہم بھی اپنے پرپوتوں کے پردادے بن چکے ہوں گے اور ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اور نادان وہ ہے جو صرف امیدوں پر اپنے جیون کو گزارے کہ ابھی بہت دن باقی ہے کرنے کے، ابھی بہت دن باقی ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ الامانی. اور امیدوں پر اپنے دن کاٹ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بیوقوف نادان ہے. یہ یاد دہانی اسی کی ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دن بھی اسی طرح تمناؤں سے گزر جاتے ہوں کہ کرنے کے وقت پر کرنے کی چیزیں چھوٹ جاتی ہو، اور جب کرنے کی چیزیں چھوٹ جاتی ہے تو آدمی غیر محسوس طریقے سے نہ کرنے کی چیزوں میں لگ ہی جاتا ہے. ہر آدمی کو اللہ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، کسی کوئی کم کوئی زیادہ، اور ہر ایک کو صلاحیت دی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو آخرت بنانے کے لیے. جب آخرت بنانے والی چیزوں میں استعمال نہیں ہوتی تو پھر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں یہ تینوں چیزیں لگتی ہے. جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، آدمی کی صلاحیتیں بھی لگتی ہے. کہ ان چیزوں کی فکر ہم میں سے ایک ایک کو آ جائے، اس کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں. تبلیغ کوئی پارٹی نہیں ہے، تبلیغی جماعت کوئی گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کا کام ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کا تعارف کروایا کہ ہمارے دین میں کیا ہے، ایک خیرخواہی ہے. الدین والنصیحہ. کس کے لیے خیرخواہی ہے؟ کہ سارے طبقوں کے لیے، للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم، کہ سارے طبقوں کے لیے خیرخواہی ہے. اگر دین میں خیرخواہی نہ ہوتی تو کوئی ہمارے اور آپ کے پاس آتا بھی نہیں، ہمیں اپنے حل پر چھوڑ دیتا. کس کو کیا پڑی ہے؟ ابھی زونوں کی جماعتیں چل کر آئی ہے آپ کے اجتماع کی، ٹینٹوں میں انہوں نے قیام کیا تو کیا ان کو کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا؟ کیا کسی پاگل کتے نے کسی کو نہیں کاٹا؟ سب اپنے گھر کے لاڈلے اور سب اپنے گھر کے شہزادے، لیکن انہیں بات سمجھائی گئی کہ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں پیش ہونا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانا ہے کہ ان چیزوں کا استحضار لوگوں کو دیوانہ بنا کر پھرا رہا ہے. ورنہ کوئی اپنے گھر سے ایک رات مسجد میں سونے کو تیار نہیں ہوتا. کہ یہ دین میں خیرخواہی ہے، کہ اس کو خیرخواہی سمجھا جائے. ہوتے ہوتے غیر محسوس طریقے سے جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ رواج پر آ جاتی ہے. یہ لباس رواج پر آ جاتا ہے کہ سب پہنتے ہیں اس لیے ہم بھی پہنتے ہیں، سب ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے ہم بھی پہنتے ہیں، سب برقع پہن رہی ہے اس لیے ہم بھی پہن رہے ہیں. ایسے لوگ جماعت میں جا رہے ہیں تو ہمارے وہاں ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھیرا ماری نہ ہو، ایک پھیرا ماری آؤں، جیسے گاڑی کا پھیرا مارتے ہیں ایسے چلا کا پھیرا مار کے آ جاؤں. ہوتے ہوتے پھر یہ چیزیں بھی غیر محسوس طریقے پر رواج پر پڑ جاتی ہے. اس کو خیرخواہی سمجھا جائے اور خیرخواہی سمجھ کر اس سے خیرخواہی لی جائے کہ
کیا خیر خائی لی جائے کہ اس سے جو چیز مجھ سے سمجھنی ہے میں اس کو سمجھنے لگوں، اور اس کو سمجھ کر جن چیزوں کو کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے اس کو میں کرنے والا بنوں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے بغیر نہ میں سنبھل سکوں گا نہ میری قیامت تک کی نسلیں سنبھل سکے گی۔ کہ دنیا میں سنبھلنے کی نسبت پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کسی کے پاس زمینیں ہو جائیں اور کسی کے پاس اچھی پراپرٹیاں ہو جائے۔ اللہ نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مقابلے کے لوگوں کے، وہ سارے کے سارے وہ ساری چیزوں والے تھے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے دے اور اللہ جس سے چاہے لے لے۔ یہ جب نعمتیں آتی ہے غفلت کے ساتھ تو پھر یہ نعمتیں ان چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔ یہ ساری کے ساری جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کی یاد دہانی کے لیے کہ ہر آدمی اپنے اوپر رحم کھانے والا بنے۔ تبلیغ پر رحم نہیں کھانا، تبلیغ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز، تو اللہ کا کام بھی بے نیاز۔ 1400 سال سے اس ہمارے نبی علیہ السلام کی بات دنیا میں چل رہی ہے، تو کیا 1400 سال سے میں اور آپ کرنے کے لیے گئے تھے؟ اور ہم اور آپ کل پرسوں مر جائیں گے اور اللہ کا دین تو قیامت تک چلے گا، تو کیا ہم اور آپ کرنے جائیں گے؟ اللہ جس سے چاہیں گے اس سے اپنا کام لے لیں گے۔ اللہ کو جب اپنا کام لینا ہوتا ہے تو فاسق اور فاجر لوگوں سے کام لے لیتے ہیں، فاجر اور فاسق سے۔ امام احمد ابن حنبل ہمیشہ ایک جملہ فرماتے تھے، رحم اللہ ابو الحیثم، رحم اللہ ابو الحیثم۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اس کو بار بار دہراتے ہیں؟ دیکھا اس کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ کہ جی کیا واقعہ جڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا تو اہل علم کا مجمع 3 حصوں پر تقسیم ہو گیا۔ ایک مجمع وطن چھوڑ کر چلا گیا، ایک مجمع وہ تھا جس میں بادشاہ کے ساتھ جو بادشاہ کہہ رہا تھا اس میں ہمیں ملا دی، اور ایک مجمع وہ تھا جس نے توریہ کیا۔ علماء سمجھتے ہیں اس کو کہ زبان سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ابو عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کے متعلق جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن دل سے ہماری وہی مانیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کہ آخر میں میری باری تھی، میری باری، لوگوں کی نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی تھی کہ امام احمد کیا کہتے ہیں۔ کہ میں نے بھی یہ طے کیا کہ میں کہہ لوں گا پورا بغداد جمع ہے، اور بغداد کے سارے لوگ جمع ہیں، تو لوگوں کی نگاہ تھی کہ امام احمد کیا کہتے ہیں، اور پورا بغداد جمع ہے، پورا شہر امام کے جواب کو سننے کے لیے۔ کہ میرے دل میں بات یہ آئی کہ میں بھی کہہ دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ، باقی میرے دل میں وہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ کہ میں جا رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہا کہ امام مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتا ہوں۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ چاہے کسی سے بھی کام لے لے۔ کہ دھکے مارتا ہوا میرے پاس پہنچا اور اس نے کہا امام مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ نہیں۔ کہ میں بغداد کا مشہور ڈاکو ابو الحیثم ہوں، میں بغداد کا مشہور ڈاکو ابو الحیثم ہوں، آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ جی کیا کہنا ہے؟ کہ جی بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، اور اگر آپ انکار کریں گے تو بادشاہ کے کوڑے لگیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے کوڑوں کے خوف سے آپ حق بات کہنا چھوڑ دیں۔ میں اتنے سالوں سے بنو عباس کے کوڑے کھا رہا ہوں، اور ان کے کوڑے کھانے کے باوجود میں نے غلط بات نہیں چھوڑی، تو ان کے کوڑوں کے خوف سے تم صحیح بات میں چھوڑ دینا۔ امام کہنے لگے کہ اس جملے نے مجھے ہمت بندھا دی، اور میں نے طے کیا کہ جو کہنا ہے وہی کہوں گا۔ کہ ایک چور آدمی کے ذریعے سے دھارت بندھائی جا رہی ہے، اور وہاں جا کر بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں اللہ کے کلام کو مخلوق نہیں مانتا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو اس کو کم سے کم کوڑوں میں مار دیں۔ تو جب اللہ کسی سے کام لینا طے کرتے ہیں تو اللہ کسی سے بھی لے لیں۔ جب تاتاریوں پر ایمان والوں کی طرف سے ظلم و شدت ہوا تو انہوں نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ پاک اے مسلمانوں کے خدا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تو ہمارا انتظام فرما۔ اللہ پاک نے پورا نظام بدل دیا کہ ان تاتاریوں کا رعب ایمان والوں کے دل میں ڈالا گیا، اور تاتاریوں کے ذریعے سے ان کو ختم کیا گیا۔ ایک خاتون تاتاری وہ دبے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ابھار دے دیا، اور پھر ایک خاتون آتی تھی اور 50-60 ایمان والوں کے مجمع کو یہ کہہ کر جاتی تھی تم یہی ٹھہرو، میں گھر سے تلوار لے کر آتے ہوں،
اور ایک ایک خاتون 50-50 60 کے گردن کاٹتے تھے. اللہ کو اپنی بات چلانی تھی، ان کو تو ان کے ہاتھ سے ختم کروایا. پھر اللہ نے اسی قوم کو ایمان دیا اور اللہ نے ان سے ایمان کو چلایا. تاتاریوں کو اللہ نے ایمان دے دیا. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کس سے کہاں کیا کام لینا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اس لیے مسئلہ تبلیغ کا نہیں ہے، مسئلہ میری اور آپ کی ذات کا ہے. اتنے سالوں سے پتہ نہیں کن کن تھپڑوں سے یہ دین گزرا ہے. تو یہ تو اللہ پاک اس کے سہارا دینے والے پیدا کر دیتے ہیں. خوش قسمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو سہارا دے دوں اور میرے ذریعے سے اس دین کو تقویت پہنچے، یہ میری سعادت مندی ہے. اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا کہ اگر اس کا سہارا میں نے لے لیا تو میرا جیون وہ بنے گا کہ میں اللہ کی چھتر چھایا میں اور اللہ کے رحم و کرم میں آؤں گا. وہ زندگی مجھے ملے گی. میرا جینا اچھا ہوگا، میرا مرنا اچھا ہوگا، میرے جیون کی ساری شکلیں اچھی ہو جائیں گی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے عمل تو بہت دور کی بات ہے، میرے دل دماغ میں اٹھنے والی باتیں وہ بھی توڑی جا رہی ہے. میرے جذبات کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اللہ. اس سے بھی نظام حیات پر اثر پڑے گا. اللہ پاک نے سورہ قلم میں واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ کیا ہے کہ غلط ایک باپ کے چند بیٹوں کی سوچ غلط ہو گئی، سوچ بگڑ گئی، فکر بگڑ گئی. ایک باپ کسان آدمی ہے، کھیتی کر رہا ہے اور جب کھیتی تیار ہوتی ہے تو اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ غریبوں کو دیتا تھا، ایک حصہ اپنے آئندہ سال کی کمائی کے بوائی کے لیے رکھتا تھا اور ایک اپنی ضرورت کے لیے ایک حصہ رکھتا تھا. جب باپ کا انتقال ہوا بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی. ابھی انہوں نے کیا نہیں، ابھی نیت خراب ہوئی ہے. نیت خراب یہ ہوئی کہ ہمارا ابا نادان تھا، یہ حرکت کرتا تھا، اب ہم کٹائی میں جائیں گے تو ہم غریبوں کو نہیں لیں گے، بڑا حصہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، تو ہم ہماری کٹائی کو رات میں ہی کٹائی کر دیں گے. ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا مشورہ نہ کرو، ایسی سوچ نہ بناؤ، یہ غلط بات ہے. لیکن وہ تو اس پر متفق ہو گئے اور اس بھائی کی بات نہیں مانی. جب وہاں پہنچے تو راستہ بھٹکے ایسا محسوس کرنے لگے کہ ہم راستہ بھٹک گئے. تو ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا کہ شاید کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہماری کھیتی نہیں آ رہی ابھی تک. تو دوسرا بھائی کہنے لگا کھیتی نہیں، ہم تو اپنی جگہ پر ہی آئی ہے، راستہ نہیں بھٹکے ہیں، ہم اپنی جگہ پر ہی ہے، دیکھو فلاں فلاں آثار ہے. تو ہماری کھیتی کہاں چلی گئی؟ صبح ہوئی تو دیکھا کہ پورے کھیت کو آگ، آسمان سے بجلی آئی اور جلا کر چلی گئی ہے. کیا بات ہو گئی؟ کہ ان کی نیتوں کا فساد نے ان کی کھیتی کی پائمالی کر ڈالی، کہ ان کی سوچ خراب ہوئی ہے، ان کی فکر خراب ہوئی ہے. ہماری ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اللہ کے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے وہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کون کیا بول رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات کا مفہوم ہے، بعض آدمی بعض جملے ایسے بولتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے بولتے ہیں کہ جو جہنم کی تہ میں پہنچا دیتے ہیں. اسی کی فکر ہمارے اندر آ جائے، ہم اپنی زندگیوں کی نگرانی کر کے جینے والے بنے، اپنی زندگیوں کی نگرانی. کیونکہ غفلت کے ماحول میں ہمارے اندر بھی غفلت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں 2 منٹ کسی کے پاس بیٹھو، 2 منٹ کے بعد غیبت شروع ہو جائے گی. کسی کے پاس بیٹھ کر تجربہ کر کے دیکھ لو کہ غفلت کے ماحول میں ایسی غفلت آ جاتی ہے. اچھے آدمی کے پاس بیٹھو آپ کہ 2 منٹ اچھائی کی بات ہوگی، پھر کسی کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، 3 منٹ میں غیبت کی شروعات ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت اس کی توبہ نہیں ہے، زنا کی توبہ ہے. کہ آدمی کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دونوں نے رضامندی سے فیل کیا، اگر زبردستی کیا گیا بندی کا معاملہ ہوا، رضامندی سے ہوا تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی. لیکن اگر میں نے کسی کے متعلق کوئی بات کہی تو جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میری توبہ قبول نہیں ہوگی. کہ معاشرے میں ایسے جراثیم پھیل چکے. ایک ایمان والے کو ایمان کی محنت پر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ان چیزوں کی جاگرتی آ جائے.
کہ تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ کہ ایمان میں حرکت لانے کی محنت۔ مالا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا، ورنہ میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اور جب اندر ایمان بنتا ہے تو اچھا اچھا لگتا ہے اور برا برا لگتا ہے، اور جب اچھا اچھا لگنے لگے اور برا برا لگنے لگے تو سمجھ لو یہ ایمان پکا ہوا ہے، یہ ایمان کے نشان ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَافْهَمْ أَنْتَ مُؤْمِنٌ، اے تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کر دے کہ ایک مجلس میں 50 مرتبہ غیبت کر دی اور پتہ بھی نہیں ہے کہ میں غیبتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس سے چرچے ہو رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان بیماریوں کے ساتھ جی رہا ہوں، کہ میں اپنے اوپر اتنی محنت کروں کہ مجھے میری اچھائی اچھی لگنے لگے، اور اگر مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو۔ اور یہ اندر کے ایمان کے بننے پر ہوتا ہے، پھر اندر سے اچھائیاں ٹپکتی ہیں، اندر سے اچھائیاں باہر آتی ہے۔ لقمان حکیم نے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل کمزور ہوں گے۔ سب سے پہلے ہر ایک کو جو محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ اس پر کہ ہر آدمی اپنے اوپر محنت کر کے ان چیزوں کو بنائے۔ ہمارے وہاں مدرسوں میں مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، بہت ہی مارکۃ العرا مسئلہ، الایمان یزید و ینقص، 2 مہینے اس پر بحث چلتی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، گھٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کہ یہی ہوگا کہ اس کو بڑھانے کی مستقل محنت کرنی پڑتی، اندر کی اس کیفیت کو بڑھانے کی مستقل محنت کرنی پڑتی، ورنہ آدمی نیچے گرتے اتنا نیچے چلا جاتا ہے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بیٹا باپ کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، سگا بھائی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اور طبیعت میں اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا آدمی کھیل جاتا ہے۔ کہ یہ اندر کے ذوق کی بات ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلی جو ہر ایک کی محنت کروائی جاتی ہے وہ اس ایمان پر محنت، اور اس کے بعد وہ ایمان کی محنت میں یہ ایمان بنے اس کے لیے اس گندے ماحول میں سے ایک وقت کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے کہ اس راستے میں جا کر ایک کیفیت اس کی بنے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایسی زبردست محنت چلائی ہے کہ کپڑی قسم کا آدمی جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا ایک ماحول میں آتا ہے، ایمانیات کو آخرت کو سنتا ہے، اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ایک دم کیفیت بدلتی ہے، وہ 5 وقت کی نہیں تہجد بھی پڑھنے کے لیے اٹھنے والا بنتا ہے، گھر میں ایک چمچ نہیں دھوتا تھا وہ 15 آدمیوں کا کھانے کے برتن دھونے والا بن جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بنتا ہے اگر اچھا وقت لگتا ہے تو۔ یہ اس محنت کی تاثیر ہے کہ اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، جیسے نبیوں کی محنت سے انسان بنتے ہیں، انسان بن گئے، ایسے یہ اس اندر کی کھوٹ کو ختم کرتا ہے اگر اچھا وقت لگے تو۔ اس لیے ہر ایک سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو وقت لگوانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کھانا نہ کھائے تو اس کے اندر ضعف آتا ہے، ایسے اپنے ایمان کو نہ بنائے تو اس کے اندر ضعف آئے گا۔ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی عظمت کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی سنانا۔ اللہ نے نبیوں سے اپنی بڑائی سنانے کا حکم دیا کہ اپنے رب کی بڑائی بولو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بولو، کہ یہ اندر جاگرتی لائے گی، اللہ کا دھیان لائے گا، اس کو بولنا ہے۔ اور پھر آنے کے بعد اپنے مقام پر جتنے دن ہم رہتے ہیں، زیادہ وقت مقام پر ہم رہتے ہیں، کہ اپنے مقام پر ہم ایسے ماحول بنا کر رہے کہ جس ماحول میں ہم نے یہ جو چیز ہم نے اندر بنائی ہے اس کو طاقت ملے، اس کو طاقت ملے۔ اگر اپنے اللہ کے راستوں میں جا کر یہ چیز بنا کر آئے اور مقام پر آ کر ان چیزوں کو طاقت ملے، وہ ماحول نہیں بنایا تو پھر جو مقام کا ماحول ہوگا وہ مقام کا ماحول ہمیں چند دنوں میں متاثر کر دے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بیٹا 4 مہینے گیا تھا اب تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ارے بھائی وہ اسی بے نمازی کے ماحول میں سے اللہ کے راستے میں گیا تھا، وہ 4 مہینے میں تو سارا کام کرتا تھا، سارے عمل وہ کرتا تھا، لیکن جس ماحول میں لوٹ کر آیا ہے اس کو نہ گھر میں ماحول مل رہا ہے، نہ مسجد میں ماحول مل رہا ہے، نہ محلے میں ماحول مل رہا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کتب اور ابدال میں سے باقی رہے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگ ہم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، ان چیزوں کو ایک آدمی سیکھے
اور اپنے وہاں واپس آنے کے بعد اپنے ایمان کو طاقت پہنچے، اس ماحول کو بنانے کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھے. اگر یہ چیز ہوئی تو پھر یہ اچھی زندگی جینے والا بنے گا. ورنہ اگر بنانے کی محنت نہیں کی تو بھی خیانت زندگیوں میں آتی ہے. اور اس کے بعد واپسی میں آنے کے بعد اگر اس کو مقام پر ماحول نہیں ملا تو پھر جو مقام کا ماحول ہوگا وہ ماحول اسے متاثر کرے گا. ماحول اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ پاک نے بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنایا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر ہم نے بیت اللہ کو بنایا. وہ کیا چیز ہے کہ وہ ہدایت کا مرکز ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى. وہ ہدایت کا مرکز ہے. لیکن اس ہدایت کے مرکز کے اطراف میں ایک لمبے زمانے تک صحیح رخ کی محنت نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا کہ جو بت پرستی اطراف میں تھی وہ بت پرستی نے بیت اللہ جیسے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا. بیت اللہ نہیں بچ سکا. بیت اللہ کے اندر 360 بت آ گئے. جو ہدایت کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ بت پرستی سے نہیں بچ سکا. تو ہمارے محلوں کا جو فساد ہوگا، ہماری مارکیٹوں کا جو فساد ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے وہ ہمارے محلوں کو فاسد نہیں کر دے گا؟ ہمارے گھروں کو فاسد نہیں کر دے گا؟ آج دیکھیں ہمارے جوانوں کی اسٹائلیں بدل گئی، ہماری بچیوں کا پہرویش بدل گیا، مستورات کا پہرویش بدل گیا. ہم کو کوئی پوچھے یہ کہاں سے آیا تو ہم کہیں گے فلاں فلاں جگہوں سے آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان جگہوں کا کوئی آدمی نے کبھی آ کر ہمارے گھر کے دروازے پہ یوں نوک دی، بھائی صاحب ہم ترغیب دینے آئے ہیں آپ کے بچے کو کہ وہ ایسے ایسے بال کٹوائیں، ہم آپ کے بچے کو ترغیب دینے آئے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کپڑے پہنے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. پھر یہ کہ ہاں کیسے آ گیا کہ وہ جو چیز باطل نے چلائی وہ کسی راستے سے ہمارے محلوں میں گردش کر رہی ہے، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں. تو ہمارے جوانوں کو وہ چپکی ہے. اتنی ساری محنت کے باوجود بھی ہمارا جوان اس سے چپکا جا رہا ہے کہ ماحول کا اثر ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انسانوں پر محنت کرتے ہیں ایسے ماحول کے بنانے کی محنت کرتے ہیں. اور نبیوں کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایک طرف تو افراد بنتے ہیں اور ایک طرف اس سے ماحول بنتا ہے. ماحول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے تو بازار ہماری مسجدوں کے ماحول پر تھے. سوق المسلمین کا مصلاح. بازار کیا چیز ہے کہ بازار اللہ کی دھرتی کے سب سے بدترین جگہ ہیں. بازار وہاں سب سے زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا غیر. اسی لیے وہاں چوتھے کلمے کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں کہ وہاں اللہ کا غیر زیادہ بولا جاتا ہے. تو وہاں اس فضا میں وہ اللہ کو بولے. علی فرماتے ہیں ایسی گندی جگہ ہیں جو زمین پر سب سے بری جگہ ہیں وہ ہماری مسجدوں کے نقشوں پر ہو گئی کہ جیسے جو ماحول مسجد کا ہوتا ہے وہی ماحول ہمارے بازاروں کا ہو گیا، ان کے گھروں کا وہ ماحول ہو گیا. ہر ایمان والے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیں کہ جس سے وہ اپنے اسلام پر باقی رہ سکے، اپنے ایمان پر. کیونکہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس مسلمان بن کر آنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم مت مرنا مگر مسلمان کی حالت میں. تو بہت تعجب ہوتا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام ایمان والا رکھا گیا ہے، اور اللہ ہم سے کہے ایمان والا مرنا، تو کیا شک ہے کہ ہم غیر ایمان والا بھی مریں گے؟ عمر فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے تم جیسا جیو گے ایسے مرو گے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون. اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھو گے. ہمارے نبی علیہ السلام غمگین تھے. جب اسلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو؟ کہ مجھے اپنے امت کے متعلق فکر ہے. کہ کون سی امت؟ ایمان والے مسلمان کی یا غیر ایمان والوں کی؟ کہ ایمان والوں کی فکر ہے، اسلام والوں کی. ہاتھ پکڑ کر بنو سلمہ کے قبرستان میں لے گئے اور وہاں لے جا کر چند قبریں تھی. ایک قبر کا والے کو کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو ایک قبر میں سے ایک آدمی نکلا جو کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا واپس لوٹ جا. دوسری قبر والے سے کہا تو کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. ایک کالا کلوٹا آدمی نکلا بدصورت بد شکل اور یہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. اس کو کہا واپس لوٹ جا. پھر ہمارے نبی علیہ السلام سے فرمایا یہ اس حل میں جیا تھا اسی حل میں مرا، اور یہ اس حل میں جیا تھا یہ اسی حل میں مرا. کہ ہمارا
مرنا ہمارے جینے پر موقوف ہے. ہم جیسا جی رہے ہیں ہر ایک کو پتا ہے میں کیسا جی رہا ہوں, اور موت اچانک آ جائے گی. کب آ جائے گی ہمیں نہیں پتا ہے. موت کا آنا حق ہے, اور اچانک آنا یہ بھی پکی بات ہے, اچانک آ جائے گی. شیطان آدمی کو یہ ترہاتا ہے, ابھی تیرے بہت دن باقی ہے, ابھی تیری لمبی زندگی باقی ہے. وہ اس کو ٹلواتا ہے, تیاری نہیں کرنا دیتا. سوف ابھی نہیں, ابھی بعد میں کرتے ہیں, اور ہو نہیں پاتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے لیے آدمی کو اس کی فکر دلائی جا رہی ہے اجتماعات کے ذریعے سے, ان جوڑوں کے ذریعے سے, کہ ان اجتماعات میں آنے کو اور جوڑوں کو ایک فنکشن نہ سمجھیں, آ کر چند باتیں سن کر وہاں یہاں سے چلے گئے, بلکہ ہر آدمی جس سطح پر ہے اپنی فکر کرنے والا بن جائے, اپنی فکر کرنے والا بن جائے, اور ہم سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کی فکر کرنے والا بنے. ہر آدمی کے متعلق اس کے ذمہ داری ہے وہ اس جسم پر اتنی محنت کرے کہ یہ جہنم کی آگ سے یہ جسم بچ سکے. ہر ایک کے ذمہ ہے قوا انفسکم, اے لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرو. دوسری ذمہ داری ہمارے بچوں کو ہم اپنا توشہ بنائیں, آخرت کا ذخیرہ بنائیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہم سوچیں کہ ہماری اولاد کو ہم نے کیسا پالا ہے, کیسا پوسا ہے, کیسا پروان چڑھایا ہے. میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یا میرے لیے درد سر بنے گی. ہماری بیوی ہماری ماں پہتی میں ہے, اس کا کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا. کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی. ہماری بیوی کا ہم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ترغیب دی. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے رشتے داروں کی فکر کرنے کی ترغیب دی. وانذر عشیرتک الاقربین, جن محلوں میں رہتے ہیں ان محلوں والوں کی فکر کرنے کی ترغیب دی. ولتنذر ام القری, مکے والوں کی فکر کرو. پھر اطراف والوں کی فکر کی ترغیب دی. ومن حولها, کہ ہمارے ذمہ ختم نبوت کی محنت کے سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنی فکر کریں, ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں, اور گھر والوں کی فکر کے بعد جن محلوں میں ہم رہتے ہیں ان محلوں میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کی ہم فکر کریں. ہمارے ذمہ یہ ذمہ داریاں ہیں. ہمارے قریب اطراف و جوانب کے ایمان والوں کی ہم فکر کریں, اور دنیا میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے کی ہم فکر کریں. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں ہم جائیں گے, اور جہاں ہم نہیں جا سکتے ان کی فکر لے کر ہم افراد کو تیار کر کے, جماعتوں کو تیار کر کے وہاں بھیجیں گے. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام عالمی نبی ہیں, لیکن جزیرۃ العرب کے باہر وہ نہیں جا سکے. جہاں تک جا سکتے تھے خود گئے ہیں, اپنی ذات سے خود سفر کیا, اور جہاں نہیں جا سکے وہاں افراد اور جماعتوں کو تیار کر کر کے بھیجا ہے. مدینہ منورہ کے 10 سال تھے, 10 سال. ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے 150 سفر کروائے, 150 سفر. ان میں سے خود اپنی ذات سے 10 سال میں 25 سفر میں خود اپنی ذات سے تشریف لے گئے, اور یک کے بعد دیگر اتنے پے در پہ سفر ہوئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے آ گئے. مدینہ منورہ میں جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے, ان فاقوں کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے پہلی صف بھوک کی وجہ سے وہ الٹ کر گر گئی کہ کمانے کا موقع نہیں ملا, سفروں کے خرچے ہیں. پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعت بنا کر لانے کو کہہ رہے ہیں کہ نقد جماعت بنا کر لائیں. مردوں کو مسجد میں دین سکھایا جا رہا ہے, عورتوں کو عورتوں میں بھیجا جا رہا ہے. کتنے افراد نے یہ قربانیاں دے دی, اللہ نے اس دین کو چلایا ہے. کہ اللہ نے قرآن میں حکم ہم کو دیا ہے کہ بعد کے لوگ ان کی ڈگر پر چلیں, ان کے نقشے قدم پر اپنے آپ کو لے جائیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم ان سے راضی ہیں, جو آگے گزرے ہم ان سے راضی ہیں, اور بعد والوں میں ہم ان سے راضی ہوں گے جن کی زندگیاں ان سے میل کھائے گی. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان اس کرنے اول کے لوگوں سے ہم راضی ہو گئے, اور بعد والوں میں سے جن کی زندگیاں ان کرنے اول کے لوگوں کے مشابہ ہوں گے ہم ان سے راضی ہوں گے. ہمیں حکم ہے ہم ان کی زندگیوں کو, اپنی زندگیوں کو ان کے مشابہ کریں. یہ برکت کی بات نہیں ہے کہ برکت یا ثواب کی چیزوں کی بات نہیں ہے, یہ ساری ذمہ داریوں کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھوں کہ جس ماحول سے میری ایمانی فکریں جاگرک رہے, میں ایمانی فکروں کے ساتھ رہوں. اس لیے کہ آدمی کی زندگی کو جو چلاتی ہے وہ اس کی فکر چلاتی ہے.
آدمی کی فکر اس کے عمل کا امام ہوتی ہے. امام گھر بنانے کی فکر ہو گئی پوری طاقت گھر بنانے کی طرف لگے گی. شادی کرنے کی کسی کی فکر ہو گئی تو پوری طاقت اس پر لگاتا ہے. کہ آدمی کی جو فکر ہوتی ہے اس پر اپنی جان اور مال لگاتا ہے. کہ روزانہ ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی مسجد کے مشورے میں ہر آدمی روزانہ جوڑے, اس کو برکتی چیز نہ سمجھے, ورنہ 24 گھنٹے ایسے گزر جائیں گے کہ میری زبان سے اللہ رسول کی کوئی بات نہیں نکلی ہوگی. ہر آدمی اپنا جائزہ لے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لو. میں 24 گھنٹے میں اللہ کو کتنا بولتا ہوں, اللہ کے نبی کو کتنا بولتا ہوں, میں آخرت کو کتنا بولتا ہوں. اگر میں بولتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کروں, اور نہیں بولتا تو یہ میری بے فکری کی بات ہے. کہ جس چیز کی مجھ پر فکر غالب ہوتی ہے میں اس کے چرچے سب کے ساتھ کرتا ہوں. حضرات صحابہ چلتے چلتے ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن, بھائی تھوڑی دیر بیٹھو ہم اللہ رسول کے کچھ چرچے کر لیں. ہمارے ماحول سے اللہ کے بولنا ختم ہو گیا, آپس میں ایک دوسرے کے اس کے چرچے ختم ہو گئے. اس لیے ہر ایک سے بات کہی جاتی ہے ہر آدمی روزانہ اپنے آپ کو فکروں میں چھوڑے. یہ اس کے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا. ایک طرف تو اس کو خود کو اندر جاگروتی آئے گی, اور دوسرا ایک ایک ایمان والے میں یہ اس کے اندر اچھی فکر آ جائے. اس کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ اس کے لیے جو محنت ہو رہی ہے اس میں یہ شریک ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی فکروں میں ایک ایک آدمی کو شریک کیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے مالدار لوگوں میں ہیں, لیکن آپ دیکھیں ایک سفر اللہ کے نبی کا ایسا نہیں ہوگا جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے ساتھ سفر میں نہ گئے ہوں. سارے سفروں میں ان کے ساتھ گئے ہیں, اور ایک دن ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کے ساتھ مسجد میں وہ شریک نہ ہوئے ہوں. کتنی بڑی تجارت کی مشغولیتوں کے باوجود کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فکروں میں شریک ہے. ٹھیک ہے چند لوگ مسجد میں کر رہے ہیں تو کام تو ہونے کو ہو جائے گا, کوئی مسجد اور جماعت بیٹھی ہے, چند لوگ ملاقاتوں میں چلے جائیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد میں مسجد اور جماعت بیٹھی ہے اور ہمارے محلے میں کام ہو رہا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ ان کا ہو رہا ہے, میرا کیا ہو رہا ہے, میں اپنا دیکھوں گا. بھائی پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے وہ کھلی ہے, مجھے تو نفع اس وقت ملے گا جب میری دکان مارکیٹ میں کھلے گی. میرے ساتھ تو اللہ کی مدد میرے عملوں کی مدد میری عملوں سے ہوگی. میں کیسا جی رہا ہوں, اس لیے ہر ایک سے بات کہی جا رہی ہے. اگر میں اپنے آپ کو ان فکروں میں نہیں جوڑوں گا پتہ نہیں کون سی فکریں ہم کو کھا جائے گی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات کا مفہوم ہے جو آخرت کے غم کو اپنا غم بنائے گا اللہ دنیا کے غموں سے اس کو نجات دے دیں گے. اس کے سینے کو اللہ غموں سے فارغ کر دیں گے اور ہاتھ کو اللہ غنا سے بھر دیں گے. اور جو آخرت کے غم کو اپنا غم نہیں بنائے گا, ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس کے دنوں اور اس کے سینے کو دنیا کے غموں سے بھر دیں گے. اور بلا اسد و فقر, اور اس کی غربت کو اللہ ختم نہیں کریں گے. غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے پینا نہیں ہوگا. ابھی تو ایک پلان نہیں بنایا, اس سے پہلے آگے کے پلان کے مسائل شروع ہو گئے کہ لاکھوں پتی ہے اور لاکھوں پتیوں کا فقیر ہے وہ, کروڑ پتی ہے اور کروڑوں کا فقیر ہے وہ. کہ ایک مسئلہ پورا نہیں ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا, اطمینان زندگی سے ختم ہو گیا, اور وہی کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہماری ضرورت کی چیز ہے کہ میں اس ماحول میں رہوں, کہ اپنے آپ کو مسجد کے ماحول کے ساتھ جوڑے. اس کے بعد سب سے پہلی جو فکر ہے وہ میں اپنے گھر والوں کی فکر کروں. میرے گھر والوں کی میں ساری چیزوں کی فکر کرتا ہوں. میرے بچوں میں ایمان پیدا ہو جائے, میرے بچے مسلمان پرورش پائیں, اس کے لیے میں اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو سارے بچوں کو ایمان والا پیدا کرتا ہے, لیکن ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں. ارے بھائی ماں باپ کیسے بنا دیتے ہیں کہ ان کے اس ماحول سے, ان کی رہنی کرنی سے. ہمارے گھر میں ہم نے بچوں کو کون سا ماحول دیا ہے, ہم دیکھیں. ہمارے بچے ہماری ساری حرکتیں دیکھتے ہیں. بھائی گھر میں فون بجا, ایک دم گھنٹی فون کی بجی, امی روٹی بنا رہی تھی, ایک دم روٹی بناتے بناتے اٹھی اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ فون اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امی نے روٹی چھوڑ دی اور فون اٹھا رہی ہے. اچھی گہری نیند میں ابا تھے اور فون کی گھنٹی بجی, ابا نے نیند کھول دی اور فون کو اٹھا لیا. امی کپڑے دھو رہی تھی اور فون کی گھنٹی بجی, امی مشین پر سے فون اٹھانے کے لیے آ گئی. ابا 10 آدمیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے, گھر میں فون کی گھنٹی بجی, ابا 10 آدمیوں کی مجلس چھوڑ کر فون اٹھانے جا رہے ہیں. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ کہ ہمارے گھر کا بچہ دیکھ رہا ہے.
اب اس کے دل میں عظمت آ گئی کہ فون اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر روٹی بناتے ہوئے بھی فون آئے تو اٹھانے والی چیز ہے، کپڑے دھوتے ہوئے فون آ جائے تو وہ اس کے لیے جانے والی چیز ہے، 10 آدمیوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو 10 آدمیوں کی مجلس میں اگر فون آ جائے تو اسے چھوڑ کر جانے والی چیز ہے کہ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ بڑا ہوگا تب اس فون کے متعلق اس کی مینٹلٹی بن گئی ہے۔ اب وہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے، ابا میں کیا حرکت پیدا ہوئی، تو وہ دیکھ رہا ہے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ روٹی امی بنا رہی تھی، اذان ہوئی ہے، کیا حرکت پیدا ہوئی، کہ کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ امی کپڑے دھو رہی تھی، اذان ہوئی، کیا حرکت پیدا ہوئی، کہ کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بچے کو اس کے ماں باپ بے دین بنا رہے ہیں، زبان سے بول نہیں رہے، لیکن اپنے گھر کا معاشرہ ایسا بنایا کہ اس عمل کی عظمت خود بخود اس کی طبیعت سے کم ہو رہی ہے کہ ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں اور ماں باپ نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب گھر میں جاتے تھے تو ایسے کھوئی میں جاتے تھے کہ امی جان فرماتی ہے ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، اور اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو ماحول بنائیں۔ اس تعلیم کے ذریعے سے ان کو یہ باتیں سنانی بھی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا ماحول ہمیں بنانا ہے۔ ان فطروں کے ماحول میں اگر ہمارے گھر کی چار دیواری میں ہمارے بچوں کو یہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ کہ ہمارے گھر میں ہمیں تعلیم کے ذریعے سے یہ چیز سنانی ہوگی۔ ہمارے بچے دنیا بھر کی ساری چیزیں سنتے ہیں۔ آپ ہر آدمی سوچیں کہ میں اپنے گھر والوں کو اللہ رسول کی بات کتنی سناتا ہوں۔ میرے گھر میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، مجھے آج 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، میں نے اس کو بٹھا کر اللہ رسول کی بات میں نے کب کی ہے؟ اللہ کی بندے تو مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، تجھے اور مجھے ایک دن موت آنی ہے، تو اپنی قبر میں سوئے گی، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، اور ہماری اولاد یہ ہمارے پاس امانت ہے، یا تو ہماری جنت بنے گی یا ہماری جہنم بنے گی۔ ہم نے کتنی مرتبہ اس سے مذاکرے کیے۔ 24 گھنٹے میں میرے گھر میں ایک تعمیر کا ایک عمل ہے تو بزرگوں نے دیا، اس کے علاوہ میں آخرت کی بات کتنی دیر کرتا ہوں۔ ہمارے گھر ہوٹل بنتے ہم کھانا کھاتے ہیں اجتماعی، ہمارے گھر لاج بنتے ہم سوتے ہیں، ہمارے گھر میں اللہ رسول کے تذکرے کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھر ان چیزوں سے خالی نہ ہو کہ ان کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہوں۔ ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں سے یہ چیز ملنی چاہیے، اور اس چیز کے علاوہ ہمارے گھر کا ماحول، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھنا مصنون ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فجر کی اشراق کے علاوہ ساری نفل نمازیں گھر میں پڑھتے تھے۔ اشراق میں فجر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے اور اشراق پڑھ کر جاتے تھے، باقی ساری نفل نمازیں گھر میں ہوتی تھی۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم گھروں میں عمل کریں، ہمارا ننا بچہ دیکھے گا ابا کو عمل کرتے ہوئے، اس سے گھر کا ماحول بنتا ہے، ہمارے بچوں میں غیر محسوس طریقے سے یہ زندگی منتقل ہوگی۔ ہاں، اور تیسری بات جو ہے ہمارے گھروں میں ہمیں رویے اچھے کرنے ہوں گے، اور خاص کر اگر ہم اپنی نسل کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ہماری نسل کی جو پروان چڑھانے والی چیز ہے وہ اس کی ماں ہے۔ ماں، بچے جو ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں، باپ کے تابع نہیں ہوتے۔ ہم کسی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون سی بھاشا بولتے ہو، تو ہم پوچھتے ہیں بھائی تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے بھائی تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے۔ عربی میں پوچھتے ہیں لغت الام، کوئی یہ نہیں پوچھتا لغت الاب۔ انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا فادر ٹنگ۔ فارسی میں پوچھتے ہیں تمہاری مادری زبان کون سی ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری پیدری زبان کون سی، کہ بچوں کو بنانے والی اس کی ماں ہے۔ ماں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے۔ ایک جگہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ عورت کے لیے سب سے پہلی اس کا مدرسہ اس کی گود ہے، تو دوسرے کہنے لگے نہیں مولوی صاحب، اس سے پہلے اس کا پیٹ ہے، اس پیٹ میں بچہ بنتا ہے، یہ پیٹ حیا والا ہے، یہ پیٹ تقوی والا ہے، یہ پیٹ اللہ کے ڈر والا ہے، یہ پیٹ اللہ کے خوف والا ہے، یہ ڈائی ہے، ڈائی یہ سانچا ہے، اس میں بچے کی بناوٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ حیا تقوی اور پاکے والا ہے تو اس میں بننے والا بچہ حیا تقوی اور پاکے والا بنے گا۔ یہ پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اور اس کی بیوی زبان سے غلط بول رہی ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ رہی ہے، کانوں سے غلط سن رہی ہے، اور پتہ نہیں کس کس ماحول میں اس حمل کے ساتھ جا رہی ہے، تو اس کے اندر کے جذبات کیا اس بچے پر اثر نہیں پڑیں گے؟
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل سمجھ جائے تو ہمیں اس نسل کی ماں پر محنت کرنی پڑے گی، اس نسل کی ماں پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور ماں پر محنت کرنے کے لیے ڈانٹنے کے رویے نہیں ہیں کہ اس کو وہ محبت چاہتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی گھر والیوں کے متعلق فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اچھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ بناؤ، اچھے رویوں کے ساتھ ان کے ساتھ برتو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ کہ ہماری بیویوں کو ہمیں اپنی اس فکر میں شریک کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری بیویاں اس فکروں میں شریک ہو گئی تو وہ اپنے بچوں کو خود ہی سنبھال لے گی۔ صحابہ کا مجموعہ کو آپ دیکھو، بہت سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو ان کی ماں نے پروان چڑھایا ہے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ اچھا رویہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کو محبت دیتے تھے، اور ہمارے بچے جن کو ہمیں پروان چڑھانا ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں رویے اچھے کرنے ہوں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بچوں کی عزت کرو، وَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ اپنے اولاد کو عزت دو۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تمہارے جوتے کے بچے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو سمجھ لو تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا دوست ہو گیا، اس کو دوست بنا کر تم سنبھال لو، ورنہ تمہارے گھر کے باہر بہت سارے کھڑے ہیں جو اس کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے۔ کہ اس کو دوست بنانے کی چیز، ہمارے نبی علیہ السلام بچوں کو دوست بناتے تھے، گھر میں گھوڑا بن جاتے تھے اور بچوں کو یہاں بٹھا کر گول میں گول گول گھومتے تھے۔ ان کی نواسی حضرت امامہ کو یا کندھے پر بٹھا کر بازار جاتے تھے کہ بھائی آرڈر نہیں بات چلے گی، تو ایسا نہیں کرتا، بچوں میں اور ہم میں چڑ پیدا ہو جائے گی، پھر یہ ہوگا ہم ایک دروازے سے داخل ہوں گے اور بچہ دوسرے دروازے سے باہر جائے گا۔ کیا ہمارے بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کا اکرام کرو، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی عزت نفس ہے، اس کو اگر ہم ذلیل کریں گے وہ ہماری ذلت کو برداشت نہیں کرے گا، ہمارے خلاف جائے گا۔ کہ خالی دین کی باتیں نہیں کرنی، دین کی باتوں کو دینی رویوں میں بات کرنی ہے، دین کے رویوں میں اس کا لبادہ پہنا کر، تو انشاءاللہ اس چار دیواری میں پڑھنے والے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، وہ ایمان والے بنیں گے۔ اور خصوصاً اس ماحول میں ہماری بچیاں ہمارے بچے کا ہم پر دوسری ذمہ داری ہمارے گھر والوں کی ہے کہ گھر میں تعلیم کے ذریعے سے، ایمان اعمال کے مظاہروں کے ذریعے سے اس پرفتن ماحول میں ہم اپنے نسل کو بچانے کی فکر کریں۔ تیسرا، ہم اپنے محلوں کی فضا کو اچھی بنائیں، ہم معمولی نہ سمجھیں محلوں کی فضا کو، اور محلوں کی جو فضا بنے گی وہ روزانہ کی گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے بنے گی، ہمارے عمومی گشتوں کے ذریعے سے بنے گی کہ ہم نے جو فکر آئی اور ہمارے گھر والوں نے جو فکر آئی، ہمارے محلے کے گھر والے میں یہ فکر آنی چاہیے۔ اگر یہ محلے والوں کی فکر بن گئی تو ہمارے گھر ہوتے ہوتے ایک اچھی فضا کے اندر آ جائیں گے، اور خدا نہ کرے ہم نے اپنی فکر کی لیکن محلے کی فکر نہیں کی تو ہم اس سے مطمئن نہ رہیں کہ محلے میں جب بے دینی آئے گی تو وہ بے دینی ہمارے گھر کو متاثر نہ کرے، اس سے ہم مطمئن نہ رہیں۔ سمندر پار سے بے دینی چلتی ہے، وہ سمندر پار سے چلنے والی بے دینی میرے بچے کو متاثر کرتی ہے، میری بچی کو متاثر کرتی ہے، میرے گھر کے کنڈیشن کو اور پتہ نہیں کس کو متاثر کرتی ہے۔ تو جب سمندر پار سے چلنے والی بے دینی متاثر کرتی ہے تو میرے محلوں میں سے اٹھنے والی بے دینی متاثر نہیں کرے گی۔ ارے بھائی بیت اللہ جیسا بیت اللہ طرف کی بے دینی سے نہیں بچ سکا تو کیا میرا گھر بچ جائے گا؟ کہ نہیں بچ سکتا۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کے افراد اس کو اپنی ضرورت کی چیز اور اپنی ذمہ داری کی چیز سمجھیں، اپنی ذمہ داری کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، کہ ہمارے محلوں کی فضا، ہمیں تو حکم ہے کہ گھر کہاں بناؤ گے؟ کبھی مالداروں کی کالونی میں بنائیں گے، کہ گھر اس جگہ بناؤ جہاں کے پڑوسی اچھے ہوں، اطلبی جار قبلتدار، کہ اچھے پڑوسی دیکھ کر اپنے گھروں کو بناؤ تاکہ تمہیں ایک اچھا ماحول ملے۔ اچھے پڑوسی، اب ہم اچھے پڑوسی کہاں لینے جائیں گے؟ جو ہے انہیں کو اچھا بنانے کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور نبیوں والی محنت ایسی ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھے بنا دے گی۔ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا، لیکن نبی والی محنت نے ان کو بہترین مجموعہ بنا دیا۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ کی دھرتی کے سب سے اچھے لوگ یہ ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، اللہ کی دھرتی کے یہ بہترین لوگ ہیں۔
اللہ کی زمین کے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. یہ محنت ایک ایک کے گھر پر جا کر ہم ملاقاتوں کا نظام بنائیں. اس سے ایک طرف تو محلے کی فضا بندی چلی جائے گی, دوسری طرف ہم جس کے پاس جا کر خیر کے پر آنے کا ذریعہ بنیں گے, کل قیامت کے دن ان کی دینداری ہمارے نام عمل میں تولی جائے گی. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں, یہ بہت بڑی کمائی ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دنیا سے لوگ چیزوں کو کما کر جاتے ہیں, آپ دنیا سے انسانوں کو کما کر جاؤ, انسانوں کو کما کر جاؤ. آپ کی قوم میں ایک بڑے میاں اونٹوں پر بیٹھ کر آتے تھے. وہ بڑے میاں نے راتیں کچھ جاگ لی, چند راتیں جاگنے کی تھی, وہ جاگ چکا بڑے میاں, اور قبر میں جا کر مٹی میں مل گیا. اب ان کو کتنے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے, ان کو کون قبر میں جا کر بتائے گا, حاجی صاحب, مولانا صاحب, مولانا نذیر صاحب, آپ نے جو راتوں کے گشت کیے تھے اور جو چھپ چھپ کر کھیت میں ملاقاتیں کی تھی, آج ایک ایک گاؤں میں 500 علماء پیدا ہو چکے ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کھاتے میں جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہم ان کے کھاتے میں جائیں گے. وہ اونٹبان کے کھاتے میں جائیں گے جس نے رات میں گشت کیے ہیں, رات میں اپنے کپڑے میں روٹی باندھ کر آتا تھا. ہمارے بوڑھوں کی خوشامدیں جس نے کی تھی, ایک ایک گاؤں میں 500 علماء پیدا کر دیے کہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کما کر چلا گیا. زندگی تو سبھی کی گزرتی ہے, اس زمانے کے ان کی بھی گزر گئی, اور اس زمانے کے ان جیسے جتنے ہوں گے ان کی بھی گزر گئی, لیکن ایک کام کر کے گیا اور دوسروں نے اپنی رواجی زندگی گزار لی. تو کیا کل قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایک کے نامہ اعمال میں ہزاروں علماء, ہزاروں حفاظ, ہزاروں حجاج, ہزاروں خیر کے کام کرنے والے, یہ جتنی مومن برادری اور جتنے بھی کہیں بمبئی میں جا کر کریں یا دنیا کے کسی کونے میں جا کر کریں, اخیر میں جا کر وہیں جا جائے. ہارون رشید نے بادل دیکھا تو بادل سے کہا, وہ بادل تجھے جہاں جا کر برسنا ہو برس, خراج تو ہماری پاس آنے والی ہے. یہ مومن قوم جہاں جا کر جو کرے, خراج تو انہیں کے کھاتے میں جانا ہے. جنہوں نے چند راتوں کو جاگ لی, چند جاتے جاگ لی, چند لوگوں کے دھکے کھا لیے, کتنی بڑی کمائی کر کے چلے گئے. ایسی کمائی کرنے کا موقع ہمیں اور آپ کو اللہ نے دیا ہے, اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. جس پر میری محنت ہو رہی ہے وہ کل کتنا کام کرنے والا بنے گا مجھے نہیں پتا ہے. رب مبلغ او عام انسان, بعض وہ لوگ جن کو تم کام سمجھا رہے ہو وہ تمہارے سمجھانے والوں سے آگے نکل جائیں گے. جس نے مولانا عمر صاحب کو سمجھایا تھا, کیا اس کو پتا تھا کہ 30 سال تک یہ بندہ پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنائے گا؟ کہ 30 سال تک اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا. جس آدمی نے سب سے پہلے اس پر محنت کی ہوگی, کیا اس کو پتا تھا کہ ایسا زوردار ہیرا ہے کہ جس پر تمہاری محنت ہو رہی ہے تمہیں نہیں پتا وہ دنیا میں کتنا کہاں جا کر کام کرے گا. انسانوں کو کما کر جانا بہت بڑی کمائی. مولانا رحمۃ اللہ کا ایک بیان میں پڑھا تھا, اس میں حضرت نے لکھا, لوگوں کو کمانے کو معمولی چیز نہ سمجھو. پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی کر کے جائے, موت پر اس کا دفتر بند ہو جائے گا. ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا. اور وہ جو کچھ کر کے گیا, اگر اس کو یہ پوچھا جائے کہ بتا تو جو کر کے آیا کس کے لیے کر کے آیا, تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ 100% تیرے لیے کر کے آیا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا بتا کرسی پر کیوں بیٹھا تھا, اگر بیٹھنا اللہ کے لیے ہے تو جنت بنے گی, ورنہ تو اس کو یہ کرسی دین کی بات کرتے کرتے جہنم میں لے جائے گی. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جو کیا تھا کیسا کیا تھا, تو کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں اللہ تو نے جیسا کہا تھا ایسا کر کے آیا ہوں؟ حضرت فرماتے تھے اس کو تو اچھا کرتے رہیں, لیکن اس کو کرتے ہوئے لوگوں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو. حضرت فرماتے تھے ایک آدمی محنت کر کے ایک آدمی کو مسجد میں لے آیا, وہ بالکل نیا آدمی ہے, اسے ایک وقت کی نماز پڑھنا نہیں آتا, اس نے اس کو دیکھا دیکھی نماز پڑھی, یہ رکوع کر رہا ہے, وہ رکوع کر رہا ہے, وہ سجدہ کر رہا ہے, وہ بھی سجدہ کر رہا ہے. اچھا بتاؤ دیکھا دیکھی کرنے والے کا عمل پکا ہوگا کچا ہوگا؟ ارے بولو تو صحیح بھائی, کچا ہوگا. حضرت فرماتے تھے اس کے کچے عمل کا اجر اس کے کھاتے میں کچا لکھا جائے گا, لیکن اس کے کچے کا عمل تمہارے کھاتے میں پکا لکھا جائے گا. جو بھی آدمی کسی پر محنت کرتا ہے اس کو پکا بنانے کی نیت سے کرتا ہے, کچا بنانے کی نیت سے. کہ تمہاری نیت پر اس کچے کے عمل کو تمہارے کھاتے میں پکا لکھا جائے. ایسا ذخیرہ بنانے کو معمولی نہ سمجھو, لیکن ایسے ذخیرے شیطان بنانے نہیں دیتا. ہمارے بزرگ سے وہ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. آدمی اپنا کرنے کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہزاروں انسانوں کو کما کر نہیں مرنا چاہیے.
اور اس میں اگر کوئی ہیرے اس کے ہاتھ لگ گئے وہ تو پتہ نہیں کتنا کام کرے گا. حضرت خالد بن ولید کو ان کے بھائی تشکیل کر کے لائے. ان کے بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 4 سال ان کو ملے, لیکن وہ ایسا زوردار ہیرا نکلا کہ پورا شام انہوں نے پتہ کیا تھا. جو محنت کر کے لایا تھا وہ اتنا نہیں کر سکا, لیکن جس کو لائے تھے وہ بہت کچھ کر گئے. حضرت ابو ہریرہ کو ایک آدمی نے محنت کر کے لایا, وہ امام المحدثین بن گئے. امام المحدثین سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے بیان کی. ہمارے نبی کے ساتھ رہنے کے چند سال ملے, 4 سال ملے, لیکن امام المحدثین بن گئے. جو محنت کر کے لایا تھا وہ امام المحدثین نہیں بنائے. ہمیں نہیں پتا ہمارے ہاتھوں سے جن پر محنت ہوگی وہ ہمارے بعد دنیا میں کتنے کام کریں گے. تو شیطان ہم کو کام نہیں کرنے دیتا. اس لیے ہماری اس کو کمائی کی چیز ہم سمجھیں. کمائی کی چیز کہ لوگوں کے پاس جانا, لوگوں کی من میں سماجت کرنا, گھر گھر جانا, اس سے ہماری کمائی ہوگی اور اس کے ذریعے سے محلے کی فضا بنے گی, محلے کا ماحول, محلے والوں کا تعلق مسجد سے جڑے گا. اس لیے روزانہ ہمارا اپنے محلے میں وقت دینا. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے, ان اعمال کی مشابہت ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عین سنت ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اقرب الی سنت ہے, کہ اللہ کے نبی لوگوں کے پاس جاتا تھا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں پڑھا, حضرت نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی, لیکن یہ کرنے اول کے لوگوں کی طرح مشابہت کر کے لوگوں کے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اس امید پر کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کرنے اول کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے, مہاجرین کے ساتھ, انصار کے ساتھ, کہ جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے اور زندگی امتی بنے کہ کرنے اول کے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم ان کے مشابہت کر رہے ہیں اس امید پر کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. اس کو ہم اپنے لیے بڑی کمائی کی چیز سمجھیں. اس کو خالی 2.5 گھنٹے نہ سمجھیں, اس کو ہم خالی گشت نہ سمجھیں. اس کے ذریعے سے ایک طرف تو محلے کی فضا بنے گی, میری زندگی میرے نبی علیہ السلام کے اعمال کے مشابہ ہوتی چلی جائے گی. کل قیامت کے دن جن کی میری مشابہت ہوئی ہے ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا. المرء مع من احب, کہ جو جس سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ حشر ہوگا. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, ان کے عملوں سے محبت کرتے ہیں. بچنے کی فکر نہ کریں, بچنے کو تو بچ جائے گا. یہ چند دن ہیں, پتہ نہیں یہ پانی کا ببولا کب پھوٹ جائے پتہ نہیں ہے. یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے. ہم ان مشقت کو جھیل جائیں. یہ مشقت چلی جائے گی. مولانا نذیر صاحب کی مشقت چلی گئی, مولانا نذیر صاحب کی مشقت چلی گئی. اتنا بڑا باغیچہ لگ گیا, انہیں کون قبر پر جا کر سنائے گا. کتنی باغ و بہار ہے, کتنے علماء, کتنے حفاظ, کتنے مدرسے. مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ, مشقت جاتی رہے گی, نیکی باقی رہے گی. وہ مشقت چلی گئی, تھوڑے دن کا بھوک چلی گئی, لیکن ہزاروں کا تھوک میں جاتا ہوگا, تھوک میں. ابھی اس اجتماع کا اجر بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہوگا. محنت کرنے والوں کا, ڈنڈول والوں کی محنت ان کے کھاتے میں جائے گی. وہ قبر میں سوتے سوتے مزے کر رہے ہیں. ایسی کمائی کرنے کا ہم کو موقع ملا ہے. تو صحابہ کی پہلی آیت حضرت نے ذکر کی کہ صحابہ کا ایک مجموعہ تھا جن کو کام کرنے کا موقع ملا, انہوں نے کام کر کے بتا دیا, اور جن کو بدر میں موقع نہیں ملا وہ انتظار میں تھے ہماری باری کب آئے گی, ہمیں موقع کب ملے گا. منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. جن کو موقع ملا وہ بازی لگا گئے, اور جنہیں موقع نہیں ملا وہ انتظار میں ہیں ہماری کب باری آئے گی, ہمیں کب موقع ملے گا. یہ آنکھ بند ہو گئی, ہماری باری چلی جائے گی. بھائی زندگی کیا ہے کہ زندگی وقت ہے, وقت کیا ہے کہ وقت ہی زندگی ہے. یہ چلا گیا دوبارہ نہیں آتا, کل کا دن چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا, فجر سے لے کر جمعہ تک کا وقت چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا. اسی میں ہمیں کمائی کرنی ہے. اس لیے اپنی فکر, اپنے گھر والوں کی فکر, اپنے محلوں والوں کی فکر, اس سے مقامی ماحول بنے گا. ایسا ماحول بنے کہ ہمارے وہاں بے دین چھپ نہ سکے. جیسے مدینہ منورہ میں نفاق جو ہے وہ مکے میں نہیں تھا, وہاں سب کھلے عام گھوم رہے تھے, لیکن مدینے کی فضا ایسی پاکیزہ بنی کہ اس ماحول میں منافق رہ نہیں سکتا تھا. وہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا
کہ ہماری فضا ایسی پاکیزہ بنے. ہمیں ایک ایسا سوچ تھا, ہم نے لوگوں سے سنا کہ آپ کی پاکیزہ ایسی زوردار فضا کسی زمانے میں بنی تھی. بمبئی والا پینٹ شرٹ پہنتا تھا, وہ آپ کے محلوں میں پینٹ شرٹ کے ساتھ نہیں آتا تھا. کہ آپ کی فضا بنی تھی, آپ کے بڑوں سے قربانی کی فضا بنی تھی. کہ بمبئی والا یہاں آتا ہے تو اپنا ڈریس بدلتا تھا. کچھ فضا میں اس لباس کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. کوئی اپنے گھر میں ٹی وی لانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. وہ آپ کی فضا تھی, اس نے آپ کو بچا کر رکھا ہے. یہ فضا بنائی گئی ہے, اس کی محنت ہوئی ہے. یہ تو ہلکی پھلکی محنت نہیں اثر چھوڑے. اگر مضبوط محنت ہو جائے تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا. اگر محنت نہ ہوئی تو پھر محنت نہیں ہوئی تو بیت اللہ نہیں بچ سکا تو میرا اور آپ کا محلہ کیسے بچ جائے گا. اطراف کے خرافات ڈیرے ڈال دیں گے. اور چور وہی آتا ہے جہاں پونجی ہوتی ہے. جس کی اچھی ماحول ہے, جس کے وہاں اچھی فضائیں ہیں, شیطان ان سے زیادہ یہاں محنت کرے گا. ارے بھائی یہ پراپرٹی والے لوگ ہیں, یہ دیندار لوگ ہیں, انہیں میں محنت کرنی ہے. فقیروں کے پاس کیا ملنا ہے, یہ مالدار لوگ ہیں. دیندار لوگ مالدار ہیں, دین کے مالدار ہیں. اس لیے اپنا حصار بناؤ. حصار ایسا بن جائے کہ بیدینی گھس نہ سکے. محلے کا حصار گشتوں کے ذریعے سے, 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد اطراف کی فضا کہ دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں. ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی ہیں, ان کا حق بنتا ہے. شریعت میں تو تھوڑی دیر کے لیے تو تمہارے پڑوس میں آ کر بیٹھ جائے, اس کا بھی حق بنتا ہے. وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ, اگر 5 منٹ کے لیے تمہارے پاس کوئی آ کر بیٹھا ہے تو 5 منٹ کے لیے آ کر بیٹھنے والے کا بھی ہم پر حق بنتا ہے. ہمارے اطراف میں ایمان والوں کی بستیاں ہوں اور وہ ایسے کی بنجر ہوں. آج صبح میں زون کی کارگزاری سن رہے تھے, جو حضرات تھے ان سے پوچھو. ابھی ہمارے وہاں مکتب, ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں مکتب نہیں ہے. بچے ہمارے اطراف کے دیہات ایسے ہیں جہاں مسلمان رہتا ہے, وہاں عبادت خانے نہیں ہے, مسلمان اجتماعی نماز نہیں پڑھ رہا. اور 1-2 دیہات کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, سوچ نہیں سکتے. میں تو حیران ہو گیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہاں کے علماء دنیا کے پتہ نہیں کیسے کیسے دیہاتوں میں جا کر کام, راجستھان میں خدمت کر رہے ہیں, MP میں کر رہے ہیں. اور یہاں صبح زونوں کی جماعتوں نے سنایا, 8 جماعتیں پیدل چل کے آئی. آپ کے قریباً 50 دیہاتوں کی انہوں نے کاروبار سنائی کہ وہاں بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ میں کچھ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اور یہ میں راجستھان کے جنگل کی بات, راجستھان کے ریگستان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس علاقے کی کہہ رہا ہوں جس کے ایک گاؤں میں 500 علماء ہیں, عبادت خانے والے ہیں, اور لوگوں کو کلمہ نہیں پتا, کلمہ نہیں جانتے ہیں. ہمارا اتنا سارا مجموعہ ہونے کے بعد کیا یہ ہو سکتا ہے؟ رِدَّةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا. اگر ہم نے فکر نہیں کی, ہم یہ سوچے کہ اس جگہ پر اگر میرا سگا بھائی ہو, اسی جگہ پر میرا سگا بہن ہو, اور اس جگہ پر میری ماں باپ ہوں, اور ان کی یہ حالت ہو, تو کیا میرا دل نہیں دکھے گا؟ یہ سارے کے سارے ایمان والے, یہ کلمے کے ہمارے بھائی ہیں. وہ اس حال میں دنیا سے چلے جائیں اور ہم اس پر راضی ہیں. اس کے لیے مجھے جان نہیں لگانی, اس کے لیے میں ماں نہیں لگا سکتا. ہمارا دل, اس کے لیے کوئی نہ دل ملے. حضرت صحابہ کے متعلق آتا ہے, کانا یتململ کتململ السلیم, ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ان بے دینی کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر بل ہو پڑے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے ہم اس کو صرف تبلیغ, ہم سب تبلیغ والے ہیں, ہم سب کے ذمے ہیں. ہم اپنے اطراف کی فکر کریں, قریب کے محلوں کے دوسرے گشتوں کے ذریعے سے, اور دور کے محلوں کی جو ہم سے روزہ جماعتوں کے ذریعے سے. ایسی اللہ نے ہم کو یہ نظام دیا ہے مقامی کام کا کہ اس کے ذریعے سے ایک فضا بنے گی اور ایک دینی ماحول کا ایک احساس قائم ہو جائے گا, جہاں بے دینی نہیں بچے گی اور بے دینی اس ماحول میں گھس نہیں سکے گی. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اجتماع کی جتنے بھی مجلسیں ہیں, یہ کچھ کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ ہم میں سے ایک آدمی اپنی زندگی سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, اس ذمہ داریوں کے متعلق جاگروک بنے. زندگی روزانہ موت کی طرف جا رہی ہے, اس کو کچھ کرنے میں لگائیں گے تو بھی اس کو موت کی طرف جانا ہے, اور اس کو سستی کے ساتھ گزار دیا تو بھی موت کی طرف جانا ہے. لیکن کرتے ہوئے گئے اور بغیر کیے گئے, اس جانے میں بہت بڑا فرق ہوگا. ہم اپنے گھر والوں کا
کام کر کے آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوشی خوشی ملنے کا جی چاہتا ہے، گھر والے ہمارا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک قبر میں دیکھنا ہے۔ تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، میں نے اللہ کا کتنا کام کیا ہے، اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ میں کتنا مددگار بن سکتا ہوں اور میں کتنا مددگار بنا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں۔ یہ اس جان کو بچا کر کیا کریں گے؟ یہ جان قبر میں کیڑے کھا جائیں گے، اس کو بچا کر کیا کریں گے؟ اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس کو کیڑے کھا جائیں گے۔ یہ اللہ کو پسند آ جائے یہ جان میری، اور یہ مال اگر میں نے اعلی کلمت اللہ کے لیے لگایا تو یہ میرے اللہ کے ساتھ سودا ہو رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ اے لوگوں، اگر تمہارا مال لگ رہا ہے تو یاد رکھو جو لگا ہے اس سے بہتر لوٹا کر واپس دوں گا، بہتر دوں گا۔ آپ اپنا خود یہاں کا جائزہ لیں، کیا 50 سال پہلے یہ خوشحالی تھی؟ پتہ نہیں کس کے رونے دھونے میں یہ خوشحالی کرتی ہے۔ اللہ اس سے دگنا چگنا خوشحالی لائے گا، اور وہ دینداری کے ساتھ آئے گی۔ تو ہم مال لگانے سے نہ خوف کریں، جانوں کے لگانے سے نہ خوف کریں۔ یہ جان اللہ کی نسبت پر لگے گی، اس کو اللہ طاقت دیں گے، اللہ کی نسبت پر لگنے میں اللہ طاقت دیں گے، ہاں، اور ہماری آخرت بنے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو کسی درجے میں پورے کرنے والوں میں شمار ہوتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے اچھی امیدیں جب ان فکروں پر جینا ہوگا تو انشاءاللہ پھر مرنا بھی اچھا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ جیسا تم جیو گے ایسے ہی تم مرو گے، کما تحیون تموتون۔ اے لوگوں، تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں حاضری ہو جائے گی۔ انصار صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد انصار کون ہے؟ کہ انصار وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے خود لگے، گھر والیوں کو لگایا، بچے کو لگایا، اور گھر میں جھاڑو لگ گئی۔ حضور کی مسجد میں فاقے آ گئے، فاقے مدینے کے گھر میں فاقے آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم کو لوگ وہ بھاؤ نہیں دیں گے، تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جو جس کا تم حق رکھتے ہو، تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تلوار نکالیں گے اور تلوار سے اپنا حق لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرنا، حوض کوثر پر آ کر تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لینا۔ یہ نصرت کرنے والوں کو تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پر بدلا دیں گے۔ ہماری سعادت بندی ہے ہم اللہ کے دین کی نصرت میں لگ جائیں، ورنہ جان بھی لگنے والی چیز ہے اور مال بھی لگنے والی چیز ہے۔ اگر لگنے کی جگہ لگ گئی تو انشاءاللہ نہ لگنے کی جگہ سے اللہ بچا لے گا۔ آپ حضرات نے سبھی نے کام کیا ہے، لیکن جو کام باقی ہے اس کی ہم فکر کریں۔ جو چیز ہو چکی ہے اس کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، جو ہونا باقی ہے اس کے ماحول بنانے کی فکر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے دینی وہ ہوتے ہوتے اوروں کو لپیٹ میں لیں اور اس کے بعد ہمارا اور آپ کا گھر بھی نہ بچ پائے۔ اس لیے نیت کرو، ارادے کرو کہ اس اجتماع میں شرکت کو خالی ایک رواجی چیز نہیں بنائیں گے، بلکہ اب تک میں اپنے جینے میں جو سستی کر رہا ہوں میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں نے نہیں کی، میں اللہ سے معافی مانگوں۔ کل یہ مولانا نے پوچھا کاروباری میں کیا اتنا بڑا علاقہ، کیا ایک کوئی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہو؟ ہمارے ضلعوں میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ہوگی، لیکن ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ضلع میں بھی کیا کوئی بستی ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں 100% نمازی نہ ہو۔ ایک بستی کی اگر 100% نمازی نہیں ہے تو تعجب کی چیز ہے۔ تعجب تو اس وقت ہوا جبکہ ایک بستی نے نہیں بتایا کہ یہاں 100% نمازی ہے۔ ہمارے کیسے جی ایک بستی ہم نہیں بتا سکتا 100% نماز والی۔ ہم سب اللہ سے ڈرے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اپنا کام کسی نہ کسی سے لے لے گا۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے لے لے، میرا اور آپ کا استعمال ہو جائے، یہ میری سعادت کی چیز ہے۔ بہت بڑا توچہ ہو جائے گا، لوگ ہمیں بھول جائیں گے، لیکن ہمارے ذات سے جو خیر چلے گی اس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ ان کے بغیر بخشش کیے اور بغیر اصلاح و ثواب کیے وہ خیر انشاءاللہ ہمارے کھاتے میں آئے گی۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اب تک جو سستی ہوئی ہے آج سے اس سستی سے اللہ سے توبہ کریں گے
اور آج سے انشاءاللہ جو کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کریں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو, کون کون نیت کرتا ہے؟ اس لیے ایک تو گزارش ہے کہ سب نیت کرو کہ ہمارا سالانہ وقت ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ اہتمام سے ہر سال لگائیں گے. کون کون ہر سال پابندی سے لگائے گا؟ دوسرا یہ طے کر لو کہ میں اپنے ماہانہ 3 دن اہتمام سے 27 دن کی غفلت کا کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہے؟ بھائی صبح میں کھانا نہیں کھایا تو شام کو تھوڑی طاقت رہتی ہے, اور شام کو نہ کھاؤ تو دوسرے دن آدمی اونھا پڑ جاتا ہے. میں 1 مہینے تک اس غفلت کے ماحول میں رہوں, 3 دن چلا جاؤں, وہ 3 دن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, وہ مجھے طاقت پہنچائے گی. ہمارے ماہانہ 3 دن میں چھوٹے. پھر اس کے علاوہ روزانہ اپنے آپ کو مشورے کے ساتھ جوڑ دیں. مشورے میں روزانہ تازگی ہوتی رہے گی, چارجنگ ہوتا رہے گا, اور پھر اسپیکر کو لے کر روزانہ محلے میں پھریں. ہمارا استعمال ہوگا اور پورے محلے میں وائرنگ ہو جائے گا. وائرنگ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت نے فرمایا تم سب جگہ وائرنگ کر دو. وائرنگ جب اللہ اس کو پاور ہاؤس